السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 92 سے 93 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، اور نہیں لائق کسی مومن کے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، تو جو قتل کر دے کسی مومن کو غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اسے آزاد کرنا ہے ایک مومن غلام۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا دینا ہے، سلامت کیا گیا یا مقرر کیا گیا اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لکم، پھر اگر ہے وہ شخص تمہاری دشمن قوم سے، وہو مؤمن، اور وہ خود مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری دنیا کا زوال اللہ کی نظر میں کم تر ہے ایک شخص کے قتل سے۔ یعنی کسی بھی انسان کو کسی بھی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا سوائے 3 وجوہات کے۔ ایک تو اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے، شادی شدہ ہو کر کسی نے زنا کیا ہو تب انہیں قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا، دین اسلام کو چھوڑ کے وہ مرتد ہو گیا ہو، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی خود اپنے طور پر نہیں کر سکتا، جو اس وقت کا جو عدالت ہے، حکومت ہے، وہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ذریعے ہی یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، اس سے ملک میں فساد پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کی شان نزول میں ایک قول ہے کہ عیاش بن ابی ربیعہ، جو ابو جہل کی ماں کی طرف سے ایک بھائی تھا ان کا، جن کی ماں کا نام اسماء بنت مخرمہ تھا، اس کے بارے میں یہ آیت اتری کہ اس نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا جسے وہ اسلام لانے کی وجہ سے سزائیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی جان لے لی۔ اس کا نام حارث بن یزید غامدی تھا۔ حضرت عیاش کے دل میں یہ تکلیف رہ گئی کہ یعنی اس کو کیوں مار دیا گیا، تو انہوں نے ٹھان لی کہ میں موقع پا کر اسے قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد قاتل کو بھی اسلام کی ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گیا اور ہجرت بھی کر لی، لیکن حضرت عیاش کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ فتح مکہ کے دن ان کی نظر پڑ گئی اور یہ سمجھ کر کہ یہ ابھی تک کفر پر ہیں، انہوں نے اس پہ اچانک حملہ کیا اور قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت اتری کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ ہاں، غلطی ہو سکتی، تو یہ غلطی تھی۔ مثلاً کوئی جا رہا تھا، گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، دوسرے کی جان چلی گئی، کوئی نیت نہیں تھا کہ ایکسیڈنٹ کرنے کا، اچانک، یا کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا، کوئی ایسی پگڈنڈی پہ چل رہا تھا، اچانک ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ پانی میں گر گیا یا کھائی میں گر گیا اور وہ مر گیا، تو اس کی اپنی نیت نہیں تھی، کوئی دھکا نہیں دیا تھا۔ تو ایسے کچھ بھی معاملات ہو سکتے، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ اگر جھوٹ نہ کہا ہو کہ جی ریوالور صاف کرتے ہوئے کسی کو گولی لگ گئی، یا ویسے ہی ہوائی فائر کیا تھا تو گولی کسی انسان کو جا کے لگ گئی، تو غلطی سے کوئی بھی قتل کرے۔ دنیا میں پہلا قتل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہوا تھا، قابیل سے، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا ایک گناہ اس کو بھی جائے گا، کہ جو دنیا میں برا کام شروع کرتا ہے جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے اس کا گناہ اسے جاتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی حرج کیا؟ فرمایا، قتل۔ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، اور نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا، مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، اور نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا، قاتل کوئی 2 مسلمان ایک دوسرے پر تلواریں تان لیں تو قاتل اور مقتول دونوں
دوست کی ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا اللہ کے نبی قاتل کے دوست کی ہونے کی تو سمجھ آتی ہے، مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کی بھی نیت اس کو مارنے کی تھی، تو جس کا وار چل گیا تو اس نیت کی وجہ سے دونوں دوست کی ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی کسی سے قتل ہو جائے غلطی سے تو پھر وہ ایک غلام آزاد کرے، مومن غلام، اور اس کے علاوہ اس کے گھر والوں کو خون بہا یعنی دیت دے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ گھر والے سمجھیں کہ یہ غلطی سے ہوا اور اسے معاف کر دیں، وہ صدقہ کر دیں تو الگ بات ہے، تو اس کا مطلب پھر اس کو دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کسی کو غلام نہ ملے، جیسے اس دور میں اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تو پھر وہ دیکھے کہ کسی انسان کی مصیبت میں جان پھنسی ہے، کوئی بہت قرض کے نیچے ہے، کسی مقدمے میں، کسی بیماری میں، یعنی اس کی جان مصیبت میں ہے بری طرح اور کوئی چھٹنے کا راستہ نہیں ہے، تو اس کی جان چھڑا دے، یا پھر اللہ نے آگے رکھا ہے کہ پھر وہ روزے رکھے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ شخص ایسی قوم سے ہے جو تمہاری دشمن ہے لیکن وہ شخص جسے قتل کیا گیا وہ خود مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو تب بھی غلام مومن آزاد کرنا ہے، یعنی کہ اس کے بدلے میں کسی بھی پکڑ کے ان کے علاقے کے کسی شخص کو مطلب آزاد کر دیا جائے، مومن غلام ہوگا، یعنی مومن غلام کی چونکہ ویلیو زیادہ، اور وہ جو قتل کیا گیا وہ بھی مومن تھا، تو اس لیے ویلیو والا غلام اس کے مقابلے میں قتل کیا جائے گا، لیکن دشمن قوم کو دیت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ہمارے ہی پیسے سے وہ ہمارے ساتھ ہی پھر دشمنیاں کرتے۔ اب یہ دیکھیں کہ دیت جو کہ قتل کا حق بنتی ہے وہ بھی دشمن قوم کو اللہ نے کہا نہیں دو، صرف غلام آزاد کرو، اور کہاں ہم دشمن قوموں کی وہ ساری چیزیں استعمال کریں جس سے انہیں طاقت ملے، ان کا پیسہ بڑھے اور وہ پھر مسلمانوں پر ظلم کریں۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے کہ ہم ایک تو حلال چیزیں لیں اور اچھی کے شوق میں دوسروں کو طاقتور نہ کرتے جائیں کہ وہ پھر ایک جال کی طرح پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، جال پھیلا کے، اور پھر جیسے چاہے ان کو تکلیفیں دے کے تو اپنا فائدہ اٹھاتے، کیونکہ پھر ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ مضبوط ہم نے ہی کیا ہوتا ہے۔ ایک انصاری صحابی سیاہ فام لونڈی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میرے ذمے ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہے، اگر یہ مسلمان ہو تو میں اسے آزاد کر دوں۔ آپ نے اس لونڈی سے پوچھا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا اس بات کی بھی گواہی دیتی کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بھی قائل ہے؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یعنی یہ مومنہ ہے۔ لیکن وہ اگر کسی ایسی قوم سے ہے، تیسرا آپشن ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان پختہ وعدہ ہے کہ ہم نے آپس میں کسی کو بھی قتل نہیں کرنا، لیکن اچانک ہو گیا تو فدیہ دو۔ مسلمتن کا مطلب جتنا عام طور پہ روٹین میں ایک طریقہ ہے دیا جاتا ہے، اس کے گھر والوں کو فدیہ دو اور ایک غلام آزاد بھی کرو۔ اب نہ غلام ملے نہ فدیے کے لیے پیسہ ہو تو اللہ نے فرمایا جو کوئی نہ پائے، یہ دونوں چیزیں نہ پائے، پھر وہ روزے رکھے 2 ماہ مسلسل، یہ اللہ کی طرف توبہ ہے، اور اللہ تو جاننے والا حکمت والا ہے۔ شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑ نہیں سکتے، بالکل رمضان کے روزوں کی طرح۔ حکمتیں کیا ہے یہ وہ جانے، اس لیے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو کتنی یعنی اس کے لیے بھی توبہ کے لیے اللہ نے شرائط رکھی ہیں، اور جہاں جان بوجھ کر قتل کیا جائے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا لیکن جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، جہنم کا عذاب اس میں ہمیشگی کبھی نکلے گا نہیں۔ وغضب اللہ اس پر غضبناک ہوں گے، رحمت نہیں کریں گے، اس کی لعنت ہوگی اللہ کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا
اللہ کے نبی ایک شخص میرے سے لڑے حتیٰ کہ میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر درخت کے پیچھے چھپ کر کہے کہ میں مسلمان ہو گیا، تو کیا میں پھر بھی اسے قتل نہ کروں؟ فرمایا نہ کرو، یہ نہ ہو تم کافر بن جاؤ وہ مومن بن جائے۔ صحابی نے کہا اگرچہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا، فرمایا پھر بھی نہیں۔ تو قتل جو ہے وہ بہت، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا لیا اس نے پوری مخلوق کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک کو قتل کر دیا اس نے پوری مخلوق کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا قتل دنیا میں آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے اپنے بھائی کو مار کر کیا تھا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا ایک حصہ اس قابیل کو بھی جائے گا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی غلط رواج دینے والا ہمیشہ اب غلطی کی سزا پاتا رہتا ہے، اور اس کی غلطی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں گندی چیز، غلط چیز اور اللہ کی ناپسندیدہ چیز ایجاد کرتا ہے، وہ چاہے کوئی فیشن ہو، چاہے کوئی گانا ہو، چاہے کوئی ناول ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی گندی چیز جو دنیا میں ایجاد کرے گا، جس کو دنیا فالو کرے گی۔ اب جیسے موبائلز پہ گندی ویڈیوز اور سارا جو بھی چیزیں بھیجتا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ نور میں کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی قتل ہو یا کوئی اور برائی جو دنیا میں جس کا رواج دے دیا جائے، وہ جب تک چلتی رہے، جتنے لوگ اس میں ایڈ ہوں، گناہ ملتا رہتا ہے شروع کرنے والے کو۔ آپ نے فرمایا جب دو مسلمان ایک دوسرے پر تلوار تان لیں دونوں جہنمی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ایک تو مقتول ہے ایک قاتل، دونوں جہنمی کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ بھی دوسرے کو مارنے کے در پہ تھا، تلوار اس نے بھی تانی ہوئی تھی، ایک کی چل گئی دوسرے کی رہ گئی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، پیشانی کے بال بھی اس کی، اور پیشانی کے بال بھی اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اسی طرح عرش کے سامنے جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر کسی سے ایسا کچھ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جیسے وہ ہم نے یہ واقعہ بہت دفعہ سنا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر وہ ایک عالم کے پاس، عابد کے پاس گیا اور اسے پوچھا میرے گناہ کی سزا مطلب مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہاں 99 قتل کیے، اس نے اس کو بھی مار ڈالا، 100 ہو گئے۔ پھر اس کو ٹینشن، کسی سے پوچھا، لوگوں نے ایک عالم کا پتہ بتایا، اس سے جا کے پوچھا میرے گناہوں کی سزا سے میں بچ سکتا ہوں، مجھے معافی مل سکتی؟ اس نے کہا کیوں نہیں مل سکتی، توبہ کرو اللہ سے اور اس جگہ کو چھوڑ دو۔ وہ وہاں سے چل پڑا اور ابھی تھوڑی دیر دور گیا تھا کہ موت آ گئی۔ جہنم اور جنت دونوں کے فرشتے آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہتے تھے اس نے توبہ کی ہے، جنت میں جائے گا، جبکہ جہنم کے فرشتے کہتے کہ نہیں، اس نے ابھی کوئی نیکی نہیں کی، دوزخ میں جائے گا۔ اللہ نے اس معاملے کا فیصلہ کہا کہ تم دونوں زمین کو ناپ لو، اگر آگے جہاں جا رہے وہ زمین تھوڑی ہے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر پچھلی زمین تھوڑی ہے تو پھر جہنم میں لے جاؤ۔ جب زمین کو ناپا گیا اور اللہ نے اگلی زمین کو کم کر دیا، یہ بھی دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ کو اس کی توبہ پسند آ گئی، اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی، اللہ نے دیکھ لیا کہ اب یہ زندگی بھر اور زندہ بھی رہا تو کچھ غلط نہیں کرے گا، اس لیے اس زمین کو شارٹ کر کے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ سچی توبہ ہمیشہ اس کا دروازہ کھلا جب تک موت نہیں آتی۔ تو کسی سے بھی کچھ ایسا غلط ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں کرنا، اور اگر جان بوجھ کے بھی کر دیا ہے کسی نے تو پھر بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے جرائم سے معاف فرمائے،
اور دنیا میں امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔